تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تحریم کی آیات کے مطالعے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا کری تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اس مطالعے کو آگے بڑھائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم کی 2 آیات کا مطالعہ ہمارا ہوا تھا۔ آج آیت نمبر 3 سے میں اس مطالعے کو لے کے چلتی ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اب میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ لوگ تھوڑا سا مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنے سلسلے کو جاری رکھ سکوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے ان آیات کا، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، اور جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے۔ اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے مختصر سی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا، چونکہ کلاس مسلسل ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا سبق کو کم رکھا ہے، اور ان آیات کی تشریح سے پہلے جو تھوڑا سا پیچھے سے ہمارا تسلسل چل رہا تھا، تاکہ جو لوگ بعد میں جوائن ہوئے ہیں ان کے سامنے ان آیات کی روشنی میں جو پیچھے آیات میں ہم لوگ پڑھ کر گئے ہیں، ان آیات کی روشنی میں ان کو اگلی آیتوں کو جو آج میں نے جن کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے ان کو وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب سورہ تحریم شروع کری تھی، مختصر ترین صورت ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کری تھی کہ اس میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کو اور جس طرح سے کھولا گیا ہے اور انسانی نفسیات کی تربیت اور رہنمائی کی گئی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے تربیت کے لحاظ سے بہت اہم پہلو ہے نا۔ دیکھیے، قرآن کی کلاسوں میں بیٹھ کے مجرد علم سن لینا اور سنا لینا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن آپس کے معاملات میں نفسیاتی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہاں پہ درگزر کرنا ہے اور کہاں پہ اس کا علاج کرنا ہے، یہ ہمارے روزمرہ کے زندگی کے مسائل ہیں نا۔
چاہے ماں باپ اور اولاد کا معاملہ ہو، یا چاہے دوستوں کا معاملہ ہو، یا چاہے تحریکوں کا معاملہ ہو۔ تو اس آیت کو سورت کو جب میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا تو پچھلی کلاس میں جو میں نے بات آپ کے سامنے واضح کری تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ اس میں پہلی آیت نے جتنے دو ٹوک انداز میں نشاندہی کی ہے، آپ دیکھیے سب سے کائنات کی محترم ہستی ہیں جن کے پیروں کی راکھ بھی نہیں ہے میں اور آپ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کائنات کا مالک جو ہے وہ اپنی اس محبوب ترین ہستی کو مخاطب کر کے اور قرآن میں اس وحی کا حصہ بنا کے دراصل مجھے اور آپ کو کیا بات سمجھا رہا ہے۔ انسان جذبات میں چاہے محبتوں میں آگے بڑھ جائے یا نفرتوں میں عموماً حد اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ ہمارا خالق ہماری کمزوریوں سے خوب واقف ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کی کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، ان کی رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا انسانوں کی کمزوریوں اور انسانی نفسیات کے معاملات سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے اس سورت کی پہلی ہی آیت میں محترم ترین ہستی کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے تم اسے کیسے اپنے پہ حرام کر سکتے ہو۔ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے پچھلی کلاس اٹینڈ کری ہوگی، ظاہر ہے میں ساری تفصیل تو دوبارہ نہیں لے سکوں گی، لیکن پچھلی کلاس اگر آپ لوگ دوبارہ سن لیں تو یہ اتنا اہم موضوع تھا کہ دراصل اس آیت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو تربیت کرنا چاہ رہے ہیں قیامت تک کہ کوئی عقیدت اور احترام کے کسی مقام پہ پہنچ جائے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہ ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس محترم ترین ہستی کی مثال رکھ کر قیامت تک ترین مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان ہونے کی بنا پہ کمزوریوں کا صدور ہو جانا وہ ہر انسان کے بشر ہونے کے ناطے ممکن ہے، لیکن پھر اس میں معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کمزوریوں کے معاملے میں، یعنی ان کمزوریوں کی نشاندہی کے بارے میں یہ تصور کہ شاید یہ اس مقام کی توہین ہو جائے گا، اور یعنی جو ایک انسانوں میں ایک تصور ہوتا ہے نا کہ جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، جس کی ہمارے دل میں بڑی جگہ ہوتی ہے، اس کو ہم ہر غلطی سے پاک سمجھتے ہیں، ہر کمزوری سے پاک سمجھتے ہیں، ہم اسے نا بالکل ایک ایسے مقام پہ تصوراتی طور پہ لے جاتے ہیں جہاں کوئی غلطی کا اور کمزوری کا امکان ہی نہیں رہتا۔ لیکن اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے جو جملے ہیں قرآن کے، آپ ذرا سا ان جملوں کو ٹھنڈے دل سے اور سوچ بچار سے کریں تو اللہ تعالیٰ کا جو جملہ ہے نا کہ تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اب آپ سوچئے یہ جملہ کیسا دو ٹوک انداز میں اللہ رب العالمین کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر رہا ہے نا۔ اچھا، اور ایک تو ہوتا نا کہ نجی طور پہ خفی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متوجہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو قرآن کا حصہ بھی بنا دیا ہے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی تربیت، قیامت تک مسلمانوں کی تربیت کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کی حدود کا اختیار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور دوسری بات ایک اہم ترین بتا دی کہ انسان چونکہ کمزوری کی بنا پہ جذبات پہ آ کے ان حدود سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کمزوری کی نشاندہی کرنا احترام کے خلاف نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے، اب اس کی تشریح چونکہ میں ساری پچھلی کلاس میں کر کے جا چکی ہوں اس لیے میں اس کو دہراؤں گی نہیں، میں انشاءاللہ امید کروں گی آپ لوگ وہاں سے اس کو تشریح کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نشاندہی کری ہے انسانی کمزوری کی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر تم اپنی غلطی کو محسوس کر لو، اپنی کمزوری کا ادراک کر لو اور اس کی اصلاح کی کوشش کر لو
تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ اس لیے نہیں نعوذ باللہ بیٹھا ہوا کہ تمہیں ایک غلطی پہ پکڑ کے سزا دے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری اصلاح کرے. لہٰذا وہ تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ تم سے انجانے یا جانے میں جو کمزوری سرزد ہو گئی ہے بطور انسان کے، وہ تمہیں متوجہ کر رہا ہے. اور اگر تم اس کی توجہ سے اپنی اصلاح کر لو گے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. میں جب ان جملوں کو پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں ہم لوگ اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے بارے میں یہ کہے کہ ہم سے چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں، ہم میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے کسی کمزوری کا یا غلطی کا سے دور نہیں ہوتا. لہٰذا یہ آیتیں ہمیں بحیثیت انسان متوجہ کرتی ہیں کہ ہر انسان جب دوسرے کی غلطی کو نشاندہی کرے تو وہاں پہ وہ اپنی غلطی کے امکان کو بھی اتنا ہی محسوس کرے جتنا وہ سامنے والے کی غلطی کو محسوس کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے پابندی نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا. مطلب یہ ہے کہ کفارہ دے کے قسموں کی پابندی، اس کی تشریح جو مولانا محترم نے لکھی ہے. اب وہ کیا چیز تھی یہ میں سارا پچھلی کلاس میں آپ کو بتا چکی ہوں. جب آپ لوگ وہاں سے سنیں گے اور ابھی آگے بھی تفصیلات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اور بات واضح ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ کفارہ دے کے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت 89 میں مقرر کرا، اس کے مطابق عمل کر کے آپ اس عہد کو توڑیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کیا ہے نا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان قسموں سے جو انسان جذبات میں آ کے بالارادہ یا شعوری طور پہ کھا لیتا ہے اور بعد میں اس سے یہ احساس ہو کہ اس قسم میں اس کا نقصان یعنی دینی لحاظ سے اور دنیاوی دونوں کے لحاظ سے اس کا اس معاملے میں قسم کھانا درست نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ اتنا کفارہ ادا کرو یا اتنے روزے رکھو، تاکہ انسان اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے نا. زبان کا چونکہ ایک مومن کا تو زبان کا اعتبار ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بتایا تھا کہ، اور اس کے بارے میں پھر مختلف ہمارے سامنے نقطہ نظر آتے ہیں کہ اگر میں نے کسی غصے میں آ کے یا جذبات میں آ کے کوئی ایسی غلط کام کی قسم کھا لی ہے کہ میں آئندہ اس کی شکل نہیں دیکھوں گی یا میں اس سے بات نہیں کروں گی، تو مجھے پتہ ہے کہ اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور مجھے بعد میں احساس ہو رہا ہے جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب میں اپنی اس غلطی پہ شرمندگی کا اظہار یا اپنی اس غلطی کی معافی کا اظہار کیسے کروں گی کہ جو میں نے ایک غلط بات کی قسم کھائی ہے میں اچھی بات کی طرف رجوع کر لوں گی. تو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ فقہا کہتے ہیں یہی اس کا کفارہ ہے، اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں مالی طور پہ یا مال نہ دے سکیں، فدیہ نہ دے سکیں، تو روزوں کے ذریعے جو بھی اللہ تعالیٰ نے فدیہ آپ کے لیے مقرر کرا ہے آپ وہ فدیہ دیں، تاکہ آئندہ اپنی زبانوں کے استعمال میں اور اپنے جذبات کو قابو میں کرنے کی آپ کے اندر تربیت ہو. اچھا، اس بارے میں نا جب آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا میں تفہیم القرآن کی سے آپ کے لوگوں کے سامنے تشریح رکھ رہی ہوتی ہوں، تو اس میں نے آپ کے سامنے وقت کی قلت کی بنا پہ مختصر بات رکھی ہے، لیکن جب آپ لوگ ظاہر ہے قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تبھی تو کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ حاشیہ نمبر 4 جو ہے سورہ تحریم کا، اس کو اگر آپ ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں تو اس میں انہوں نے فقہ کے درمیان جو اختلافات واقع ہوئے ہیں نا کہ آیا قسم کھانا کی نوعیت یا ایک کہنا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، قسم نہیں کھائی لیکن ایک بات کا ارادہ ظاہر کرا، آیا اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک تفصیلی بحث میں نا حاشیہ نمبر 4 میں بیان کرا ہے. آپ لوگ اگر اس کو پڑھ لیں گے اور کوئی بات واضح نہ ہو تو آپ لوگ نیکسٹ کلاس میں مجھ سے اس کو ڈسکس کر لیجیے گا. مختصر بات جو وضاحت طلب تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے بہترین پہلو کو ہر پہلو سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تو پھر بہتر یہ ہے کہ انہوں نے جو یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل فقہی لحاظ سے بتائی ہے اس کا مطالعہ آپ لوگ کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ کون ہے؟ علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے. اس کی تشریح میں مولانا محترم نے
بڑے پیارے جملے لکھے ہیں، یعنی آپ غور کریے گا، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی 99 صفات میں سے اپنی جو 2 صفات رکھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ علیم اور حکیم۔ اب یہی 2 صفات اللہ تعالیٰ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کی تشریح میں مولانا محترم لکھتے ہیں، یعنی اللہ تمہارا آقا اور تمہارے معاملات کا متولی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے، اور جو احکام بھی اس نے دیے ہیں سراسر حکمت کی بنا پہ دیے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود مختار نہیں ہو۔ اب دیکھیے یہ جملے جو میں پڑھ رہی ہوں نا، یہ صرف پیارے نبی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس مسلمان کے لیے جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے لیے یہ جملے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو علیم اور حکیم جانتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود مختار نہیں ہو اور تم اللہ کے بندے ہو اور وہ تمہارا آقا ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے تمہیں اپنے آقا کے مقرر کیے ہوئے طریقوں میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بندے ہونے کی حیثیت سے حق یہی ہے کہ اپنے معاملات اس کے حوالے کر کے بس اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس تشریح سے آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جب میں اور آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ یقین دلاتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو لائنیں بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، یہ لائنیں یہ بات بتاتی ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو پھر بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ میں جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا نا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جس معاملے میں اللہ اور اس کا نبی فیصلہ کر دے اس کے بعد وہ اپنی رائے اس کے آگے رکھے۔ اس کا مطلب ہے بندہ ہونے کی حیثیت سے یا بندگی کا احساس ہونے کی حیثیت سے پھر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کے فیصلوں کے آگے جھکا دوں۔ دوسری بات ارشاد فرمانے سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ، دوسری بات کون سی؟ حکیم۔ پہلی بات کون سی؟ علیم۔ دوسری بات ارشاد فرمانے سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے اور قوانین مقرر کرے ہیں وہ سب علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ جس چیز کو حلال کیا ہے علم اور حکمت کی بنا پہ حلال کیا ہے، اور جسے حرام کیا ہے اسے علم اور حکمت کی بنا پہ حرام قرار دیا ہے۔ یہ کوئی الل ٹپ کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام ٹھہرا دیا۔ لہٰذا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علیم اور حکیم ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری بھلائی اس میں ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے احکام کی پیروی کریں۔ میں اگر آپ لوگوں سے کہوں نا، یا کوئی مجھ سے بھی کہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے بتاؤ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، تو میں بھی قسم کھاؤں گی اور آپ بھی قسم کھا لیں گے کہ ہاں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، ہمارا 100% یقین ہے۔ تو یہاں پہ جو لائنیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ اگر مجھے اللہ کے علیم اور حکیم ہونے پر یقین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جو حدیں بتائی ہیں، جس چیز کو صحیح قرار دیا ہے، جس چیز کو غلط قرار دیا ہے، میری اور آپ کی زندگیوں کے معاملات کے جو فیصلے اللہ نے کرے، یہاں میں یہ وضاحت کرتی جاؤں، جب حلال اور حرام کی بات آتی ہے نا تو ہمارے ذہنوں میں صرف خون، سور، شراب یہ چیزیں آتی ہیں نا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے قرآن جو ہمارے سامنے حلال اور حرام اور اللہ کی جو بات رکھتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں میرے اور آپ کے لیے بتایا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی ہم اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اختیار ضرور دیا ہے کہ تم کہنا مانو یا نہ مانو، لیکن اللہ نے اسے پسند نہیں کرا، ہمارے لیے حلال نہیں کرا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء جب ہم لوگوں نے پڑھی تھی، وہاں ایک جملہ ہم نے پڑھا تھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس کا مطلب کیا تھا جو ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے وہ عدت گزارنے کے بعد آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، اس کے سابقہ سسرال والوں کو یا گھر والوں کو اس کے دوسرے نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں پہ یہ کہہ کے نازل فرمائی تھی کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔
اب آپ اس سے دیکھ لیجئے، ہم نے تو حلال اور حرام کی لسٹ کو بڑا محدود کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب حلال اور حرام صرف رزق کے بارے میں نہیں بیان کرتی، رویوں کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے، معاملات کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے بارے میں بھی حدود بتاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار رہے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے خرچ کر رہے ہو، یہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اجازت دی اللہ نے، لیکن یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ پسند کیا، کیونکہ یہ تو امتحان ہے تمہارے لیے۔ لہٰذا نا یہ جو جملے میں علیم اور حکیم میں حلال اور حرام کے پڑھ رہی ہوں نا، تو اس سے اپنے ذہنوں کو نا تھوڑا وسیع کریے، صرف خون سور اور شراب اور سود سے باہر نکلیے، وہ تو ہیں ہی صریح حرام، لیکن رویوں میں کون سے رویے حرام ہیں، اسی طرح معاملات میں کون سے معاملات حرام کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح عبادات میں کون سے معاملے ایسے ہیں جو حرام کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حلال اور حرام جو ہے نا وہ زندگی کے ہر دائرے میں ہے، صرف غذاؤں میں نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں ہے۔ اب میں آگے آتی ہوں، ہماری بھلائی کس میں ہے؟ ہم اللہ کے دیے ہوئے کام کو، اس نے مجھے 24 گھنٹے گزارنے کا پیمانہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیا۔ اب اگر میں اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزار رہی اور اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی، یہ میرے لیے ظاہر ہے میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں اللہ کے قانون کے سوا کسی اور کے قانون کی پیروی کروں نا۔ اس کے بعد اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 3، اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، اور جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس راز کے کھلنے کی اطلاع دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کرا اور کسی حد تک اس سے درگزر کرا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کے کھلنے کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کو کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اس کی میں تشریح آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ مختلف روایات میں مختلف باتوں کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاں بات تھی جو پیارے نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، اور ان بیوی نے ایک دوسری بیوی سے اس کا ذکر کر دیا۔ لیکن ہمارے نزدیک اول تو اس بات کا کھوج لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ راز کے کھلنے پر ہی تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بیوی کو ٹوک رہا ہے، پھر ہمارے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اس راز کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں۔ دوسرا، جس مقصد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ سوال سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ راز کی بات کیا تھی۔ مقصد ایک کلام سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے خود یہاں پہ بیان فرما دیتے کہ وہ راز کیا تھا۔ اصل غرض جس کے لیے اس معاملے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا، ازواج مطہرات میں سے ایک کو اس غلطی پہ ٹوکنا تھا جو ان کے عظیم شوہر نے جو بات راز میں ان سے فرمائی تھی اسے انہوں نے راز نہ رکھا اور اس راز کو کھول دیا۔ یہ محض ایک نجی معاملہ ہوتا جیسے دنیا کے عام میاں بیوی کے درمیان ہوا کرتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو اس کی خبر کرتے، اور پھر محض خبر دینے پہ اکتفا نہ کرتے بلکہ اسے اپنی اس کتاب میں بھی درج کر دیتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ ساری دنیا کو پڑھنا ہے اس کتاب کو۔ لیکن اسے یہ اہمیت اس وجہ سے دی گئی، وہ یہ تھی کہ وہ بیوی کسی معمولی شوہر کی نہیں تھی بلکہ اس عظیم ہستی کی بیوی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر مامور فرمایا تھا، جسے کفار، مشرکین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا، جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا نظام برپا کرنے کے لیے ایک زبردست جدوجہد ہو رہی تھی۔ اس ہستی کے گھر میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی تھیں جو اگر راز نہ رہتی اور قبل از وقت ظاہر ہوتی تو اس کار عظیم کو نقصان پہنچتا جو وہ ہستی انجام دے رہی تھی۔ اس لیے جب اس گھر کی ایک خاتون سے پہلی مرتبہ یہ کمزوری ظاہر ہوئی کہ اس نے ایک ایسی بات جو راز میں اس سے کہی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کر دی، اگرچہ وہ کوئی غیر نہ تھا بلکہ اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا، تو اس پر فوراً اسے ٹوک دیا گیا، اور در پردہ نہیں بلکہ قرآن میں برملا ٹوکا گیا، تاکہ یہ بڑی اہم لائنیں ہیں، میں یہ تفصیل آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہی ہوں
کہ اس تفصیل سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے نبی کے گھرانے کے ایک نجی معاملے کو رہتی دنیا تک قرآن میں رکھ کر مومن مردوں اور عورتوں کو کیا سبق سکھانا چاہ رہے ہیں، کیا تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں یہ سارا آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں نا، تاکہ نہ صرف ازواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جائے۔ آیت میں اس سوال کو قطعی نظر انداز کر دیا گیا کہ جس راز کی بات کو کھولا گیا تھا وہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی یا نہیں، اور اس کے کھلنے سے کسی نقصان کا خطرہ تھا یا نہیں۔ گرفت بجائے خود اس بات پر کی گئی کہ راز کی بات کو دوسرے سے بیان کر دیا گیا، اس لیے کہ کسی ذمہ دار ہستی کے گھر والوں میں اگر یہ کمزوری موجود ہو کہ وہ رازوں کی حفاظت میں سستی برتیں تو آج ایک غیر اہم راز کھلا ہے، کل کوئی اہم راز کھل جائے گا۔ جس شخص کا منصب معاشرے میں، یہ بڑی اہم لائن ہے، اگر آپ لوگ تفسیر کھول کے بیٹھے ہوئے تو انڈر لائن کر لیجیے گا، جس شخص کا منصب معاشرے میں جتنا زیادہ ذمہ دارانہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کے علم میں آئیں گے۔ ان کے ذریعے سے راز کی باتیں دوسرے تک پہنچیں تو کسی وقت بھی یہ کمزوری کسی بڑے خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں ساری تشریح کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی، آپ لوگوں کے شاید علم میں ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان جو ذمہ داران مناصب پہ فائز تھے نا، حضرت عمر نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح منع کر دیا تھا۔ حالانکہ آپ اس کو اگر سوچیں، جب قرآن اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، سوال اٹھ سکتا ہے نا، ہم جیسے سرسری مطالعے کرنے والے سوال زیادہ کرتے ہیں اور سوال کی جو اصل ہے، جو روح ہے، جو حکمت ہے، اس پر کم توجہ دیتے ہیں نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو ذمہ داران ملک کی ریاست کے مناصب تھے نا، ان کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح سے منع کر دیا تھا، حالانکہ قرآن اس کی اجازت دیتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کہ جب ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی ظاہر ہے سب طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا جو افراد مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کی ذمہ داری پہ بٹھائے گئے ہوں ان کا ہر بات بڑی اہم ہوتی ہے، اور اگر ان کے گھر والے جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنے کانشیس نہ ہوں، ہوشیار نہ ہوں، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ اس کو ذرا سوچئے گا، آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو بیشتر مسلمان ذمہ داروں کے گھروں میں جو خواتین ہیں وہ ان کی باہر کی اہل کتاب یا باہر کی خواتین نظر آئیں گی نا۔ دیکھیے یہ بالکل ایسا معاملہ ہے جیسے ڈبل نیشنلٹی ہوتی ہے نا، یعنی ایک وقت میں 2 ملکوں کی شہریت حاصل کرنا، یہ ایک عام انسان اگر کرتا ہے اس میں، اور ایک ملک کا ذمہ دار منصب کا، یہ جو آپ کے ملک میں بھی کیس چلتے ہیں نا کہ ان کی وہاں کی شہریت ہے، کیا فرق ہے اس میں نا۔ ایک ذمہ دار منصب کا انسان جس کے ذمے مسلمانوں کے اجتماعی اور ریاست کے اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، جب وہ 2 ملکوں کے آئین کا حلف اٹھائے گا، اس آئین سے بھی وفاداری کا حلف اٹھائے گا، اس ملک کے آئین سے بھی وفاداری کا حلف اٹھائے گا، تو آپ کے بتائیے 2 ملکوں کے 2 مختلف آئین، وہ کس سے بیک وقت وفاداری کرے گا؟ اس سے کرے گا کہ اس سے کرے گا؟ لا محالہ وہ ایک کو دھوکہ دے گا اور ایک کو فالو کرے گا۔ لہٰذا اس لیے ذمہ دار مناصب کے لوگوں کو، جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات، ان کو اس چیز کے بارے میں روکا جاتا ہے کہ وہ 2 ملکوں کی شہریت بیک وقت نہیں اختیار کر سکتے نا، کیونکہ اس شہریت اختیار کرنے کے لیے آپ کو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ اب اگر آپ اس آئین کے مطابق اس ملک کی سے وفاداری نہیں کریں گے تو آپ جھوٹے ہوں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 2 متحارب ملکوں کے آئین کی وفاداری کا حلف اٹھا رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں؟ کیسے ایک ذمہ دار منصب کا آدمی دونوں ملکوں کے آئین کی پاسداری کرے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت اسلام نے برقرار رکھی ہے، لیکن حضرت عمر نے، یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے لائنیں پڑھی ہیں، حضرت عمر نے اسی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دور میں مسلمان جو ذمہ دار مناصب پہ لوگ فائز تھے ان کو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح سے منع کر دیا تھا کہ مسلمان گھروں سے مسلمانوں کے اہم راز جو ہیں وہ دوسرے جگہوں پہ نہ منتقل ہوں۔ اس سے اس کو کہتے ہیں حکمت دین۔
اور آپ دیکھیے کہ یہی وہ مسلمانوں کی اس وقت کھوئی ہوئی نعمت ہے جس پر مسلمان توجہ نہیں دے رہا، نا لگی بندی لکیر کے پیچھے جا رہا ہے، دنیا کے معاملات میں اپنی عقل بہت استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کے دین کے معاملات کی پیروی میں وقت کے لحاظ سے کیا چیز اہم تر ہے اس طرف نہ توجہ جا رہی ہے، نہ دماغ جا رہی ہے، نہ ذہانت جا رہی ہے، نہ حکمت جا رہی ہے، بس رٹو طوطے کی طرح آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پوچھ لیا، اس نے یہ کہا تھا، اس سے پوچھ لیا، اس نے یہ کہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا کریں، بیٹھ گئے ہاتھ جاڑ کے۔ نہ، اگر ہمارے نزدیک واقعی اسلام کوئی سنجیدہ معاملہ ہے تو پھر اس میں اپنے ذہن کو لگانا اور دین کی حکمتوں کو سمجھنا۔ دوسری ایک اور اہم ترین بات آپ کے سامنے رکھوں، آپ لوگ اس کو سوچئے گا، آپ کو احادیث کی کتابوں میں مطالعے میں ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا مجھے یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ آیا ان کا انتقال ہو گیا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت علی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے نکاح کی جب اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ یہ میں ایک عید کی نماز میں گئی تھی تو وہاں مسجد میں امام صاحب یہ سنا رہے تھے، پھر بعد میں نے احادیثوں کی کتابوں میں پڑھا بھی ہے اس واقعے کو، تو وہاں امام صاحب نے نا اس واقعے کو سنایا، اور چونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا تو انہوں نے اتنا تو بتایا کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنے داماد کو دوسرے نکاح پہ کو منع کر دیا، لیکن اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ انہوں نے وہاں نہیں بتائی، نماز کا وقت ہو گیا تھا انہوں نے خطبہ ختم کر دیا۔ میں بھی وہاں پہ تھی، میری بھی ذہن میں سوال، اور بھی بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ سوال کہ جب اسلام میں ایک کے بعد دوسرے نکاح کی اجازت موجود ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو کیوں دوسرے نکاح سے منع کرا؟ نا ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ پھر ظاہر ہے ذہن میں یہی والی بات آتی ہے کہ بھئی اپنی بیٹی کا معاملہ تھا، اللہ نہ کرے اس لیے شاید سوکن کا معاملہ تھا، یعنی بہت عرصے تک یہ چیز جو ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ جب ہم دین کو اس کی روح سے اور اس کے مغز سے نہیں سمجھتے نا تو ہم ایک کنفیوز مائنڈ خود بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو قدم حالات اور واقعات کے تحت اٹھائے جاتے ہیں اگر ہم ان کی اصل کو نہیں سمجھتے تو ہم کنفیوز رہتے ہیں۔ تو میں نے اس واقعے کو جب سنا، اور بھی دیگر خواتین تھیں، ظاہر ہے بہت ذہن وہ رہتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مطالعے کی توفیق دی تو میں نے احادیث کی کتاب میں یہ بات پڑھی، اس واقعے میں اس کی تفصیل پڑھی نا، وہ تفصیل یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاتون سے نکاح کی درخواست پیارے نبی کے سامنے رکھ رہے تھے وہ خاتون نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، ابھی ان کے ایمان کی وہ جانچ نہیں ہوئی تھی کہ آیا اسلام کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات میں وہ ثابت قدم رہ سکتی ہیں یا نہیں رہ سکتی نا۔ تو چونکہ ابھی ان کے ایمان کی جانچ نہیں ہوئی تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر حضرت علی کے گھر میں ایک ایسی خاتون آتی ہے جو ہے تو مسلمان لیکن ابھی اس کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوئی، تو ایسا نہ ہو کہ اگر وہ حضرت علی کے گھر میں آتی ہے تو حضرت علی تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا کیا مقام تھا کہ بہت سارے مسلمانوں کے راز جو ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ افشا ہو جائیں۔ جب اس واقعے میں اس تفصیل میں یہ پڑھانا تب اصل میں پوری بات سمجھ میں آئی کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دوسرے نکاح سے منع کرا، اصل میں اس واقعے کے پیچھے جو روح تھی، جو حکمت تھی، وہ دراصل کیا تھی کہ جس خاتون سے نکاح کے خواہش مند تھے ابھی اس کے ایمان کی آزمائش نہیں ہوئی تھی، ایمان تو لے آئی تھی جیسے ہم سب ایمان لائے ہوئے، لیکن ایک ہوتا ہے ایمان لانا اور ایک ہوتا ہے ایمان کے راستے میں استقامت دکھانا۔ ابھی اس خاتون کا وہ امتحان نہیں ہوا تھا، اس نے مشکلات نہیں جھیلی تھیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس نکاح سے جب وہ پڑھا تو ذہن کلیئر ہو گیا کہ وقت اور حالات کے تحت حکمت عملی اختیار کرنا یہ کیا ہے، یہی اس امت کی ضرورت ہے، اور اجتہاد کا دروازہ ہر ایک کے لیے بے شک نہیں ہے، لیکن اہل علم جو اللہ کے دین کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ فہم اور ان کے لیے یہ حالات اور وقت کے لحاظ سے حکمت عملی اختیار کرنا یہی دراصل پسندیدہ ہے۔ اب میں آگے آتی ہوں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم دونوں، اچھا آپ نے دیکھا میں نے جتنی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں وہ راز نہیں کھولا گیا ہے نا۔ اچھا ہمارا جو مزاج ہے نا وہ تجسس ہے، وہ کیا ہے، وہ راز پتہ چلے آخر وہ کون سی بات تھی جو انہوں نے ان کو کہہ دی نا، لیکن آپ نے دیکھا قرآن کیسے تربیت کرتا ہے، قرآن نے وہ راز کی بات نہیں کھولی، اس نے صرف تربیت کا پہلو رکھا ہے کہ اگر آج ایک بیوی سے کوتاہی ہوئی ہے اور وہ بیوی بھی ایک عام عورت نہیں ہے بلکہ ایک عظیم گھرانے کی خاتون ہے،
اب اگر ان سے آج ایک عام معاملے میں کوتاہی ہے، کل کسی اور خاص معاملے میں بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. تو تربیت کرنی مقصود ہے، راز کھولنا مقصود نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ قرآن نے بھی وہ راز نہیں کھولا، جبکہ ہماری طبیعت اندر سے کیا چاہتی ہے، اللہ کرے کہیں سے پتہ چل جائے، کوئی کتاب ایسی مل جائے جس میں پتہ چل جائے وہ کون سی بات تھی جو اس بیوی نے کھول دی تھی. ہمارا مزاج وہاں جاتا ہے، جبکہ قرآن ہماری تربیت کس انداز میں کر رہا ہے نا. اس کے بعد آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں. سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اس کی مختلف تشریحات مولانا محترم نے یہاں پہ لکھی ہے. یعنی ظاہر ہے تم لوگوں نے ایک نافرمانی کا کام کرا ہے تو یہ سیدھے راہ سے ہٹنا ہے. لہٰذا اس کی علامہ آلوسی نے اس کی تشریح یہ کری ہے کہ تم پر واجب تو یہ ہے کہ پیارے نبی جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں، اور جو کچھ پیارے نبی ناپسند کریں اسے ناپسند کرنے میں پیارے نبی کا ساتھ دو. مگر تمہارے دل اس معاملے میں پیارے نبی کا ساتھ سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، اس کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے کہ اگر اس طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہیں، اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تم دونوں اس طرح کی کاروائیاں کرتی رہیں، آیت کا خطاب صاف طور پر دو خواتین کی طرف ہے. اور سیاق سباق سے میں نے آپ کے سامنے جو مولانا ان کا شبیر احمد عثمانی صاحب کا اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے جو الفاظ لکھے ہیں آپ کے سامنے پڑھے ہیں نا، وہ اس لیے پڑھے ہیں کہ بعضے لوگ مولانا محترم پر یہ بڑا شدید اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ازواج مطہرات کے بارے میں الفاظ کا انتخاب درست نہیں کیا. اس لیے مولانا نے یہاں پہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے الفاظ بھی کوٹ کر دیے ہیں کہ اگر تم دونوں اس طرح کی کاروائیاں کرتی رہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوتاہی ہو رہی تھی ان دونوں خواتین سے جس کی نشاندہی کی گئی نا. لیکن ہمارے یہاں جو لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ہی ان کی توہین ہے. اس لیے انہوں نے یہاں پہ ان بزرگوں کے الفاظ بھی سامنے رکھ دیے ہیں. آیت کا خطاب صاف طور پر دو خواتین کی طرف ہے، اور سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، کیونکہ اس صورت کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک مسلسل پیارے نبی کی ازدواج کے معاملات ہی زیر بحث آئے ہیں. اس حد تک تو یہ بات قرآن مجید کے انداز بیان سے ظاہر ہو رہی ہے. اب رہا یہ سوال کہ یہ دونوں بیویاں کون تھیں اور وہ معاملہ کیا تھا جس پر یہ عتاب ہوا، اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے. مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مفصل روایت نقل کی ہوئی ہے جس میں کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھوں کہ پیارے نبی کی بیویوں میں سے وہ کون سی 2 بیویاں تھیں جنہوں نے پیارے نبی کے مقابلے میں جتھا بندی کر لی تھی، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، ان تتوبوا اللہ فقد صغت قلوبکما. لیکن ان کی روب کی وجہ سے میری ہمت نہیں پڑتی تھی. آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ گیا. واپسی پر راستے میں ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا. انہوں نے جواب دیا، کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کے رکھنے کے عادی تھے. جب ہم مدینے آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگیں. ایک روز میں اپنی بیوی پہ ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کے جواب دے رہی ہے. یہ ساری بات کون آپ کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا. وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بیوی پہ ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کے جواب دے رہی ہے. مجھے بہت ناگوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کے جواب دے رہی ہے. تو میں نے اس سے کہا تو اس نے کہا، آپ اس بات پہ کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کے جواب دوں؟ خدا کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پیارے نبی کو دو بدو جواب دیتی ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان میں سے کوئی حضور سے دن بھر روٹھی رہتی ہے. یہ انہوں نے کہا نا خاتون نے. بخاری کی روایت میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دن بھر ناراض رہتے ہیں. یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں. میں نے ان سے پوچھا کیا آپ پیارے نبی کو دو بدو جواب دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی دن بھر پیارے نبی سے روٹھی رہتی ہے؟ بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے. کیا تم میں کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے؟ پیارے نبی کے ساتھ کبھی زبان درازی نہ کرو. یہاں بھی وہی الفاظ ہیں لا تراجی، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرو. میرے مال سے تمہارا جو جی چاہے مانگ لیا کرو. تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ رہو کہ تیری پڑوسن یعنی حضرت عائشہ تجھ سے زیادہ خوبصورت اور پیارے نبی کو زیادہ محبوب ہیں. اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر ام سلمہ کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری رشتہ دار تھیں، اور میں نے اس معاملے میں ان سے بات کی. انہوں نے کہا ابن خطاب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں نا، انہوں نے کہا ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو، ہر معاملے میں تم نے دخل دیا، یہاں تک کہ اب پیارے نبی اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو. ان کی اس بات نے میری ہمت توڑ دی. پھر ایسا ہوا کہ میرا ایک انصاری پڑوسی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا. ہم دونوں باری باری پیارے نبی کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور جو بات کسی کے دن کی باری میں ہوتی تھی وہ دوسرے کو بتا دیتا تھا. زمانہ وہ تھا جب ہمیں حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا. اس کے پکارنے پہ جب میں باہر نکلا تو اس نے کہا ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے. میں نے کہا کیا دشمن چڑھ آئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. میں نے کہا برباد ہو گئی حفصہ. بخاری کے الفاظ ہیں رغم انف و حفظہ و عائشہ. مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے. ان کے آگے قصہ ہم نے چھوڑ دیا جس میں حضرت عمر نے بتایا کہ دوسرے روز صبح پیارے نبی کی خدمت میں جا کر انہوں نے کسی طرح پیارے نبی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. اس قصے کو ہم نے مسند احمد اور بخاری کی روایات جمع کر کے مرتب کیا ہے. اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراجعت کا لفظ جو استعمال کیا ہے اسے لغوی معنوں میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ سیاق و سباب بتا رہا ہے کہ یہ لفظ دو بدو جواب دینے کے معنوں میں استعمال ہوا. اور حضرت عمر کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا لا تراجعی رسول اللہ صاف طور پر یہ معنی میں ہے کہ پیارے نبی سے زبان درازی نہ کرو. یہ بالکل ایسا ہے جیسے باپ اگر اپنے بیٹے کو، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، انہوں نے آگے لکھا ہے بعض لوگ اس ترجمے کو غلط کہتے ہیں اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ مراجعت کا ترجمہ پلٹ کے جواب دینا ہے یا دو بدو جواب دینا تو صحیح ہے، مگر اس کا ترجمہ زبان درازی صحیح نہیں ہے. لیکن یہ اعتراض کرنے والے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے سے بڑے مرتبے کے آدمی کو پلٹ کے جواب دے یا دو بدو جواب دے تو اس کا نام زبان درازی ہے. مثلا باپ اگر بیٹے کو کسی بات پہ ڈانٹے یا اس کے کسی فعل پہ ناراضگی کا اظہار کرے اور بیٹا اس پر ادب سے خاموش رہنے یا معذرت کرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دینے پہ اتر آئے تو اس کو زبان درازی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر جب یہ معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور امت کے کسی فرد کے درمیان ہو تو صرف ایک کم عقل رکھنے والا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا نام زبان درازی نہیں ہے. دوسرے لوگ ہمارے اس ترجمے کو ادب کے خلاف قرار دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ادب کے خلاف ہوتا جبکہ ہم اپنی طرف سے اس طرح کے الفاظ حضرت حفصہ کے متعلق استعمال کرنے کی جسارت کرتے. ہم نے تو حضرت عمر کے الفاظ کا صحیح مفہوم ادا کیا ہے اور یہ الفاظ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے قصور پہ سرزنش کرتے ہوئے استعمال کرے. اس سے بے ادبی کہنے کے معنی یہ ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے رب سے بات کرے یا پھر اس ڈانٹ کا ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے اس کو باادب کلام بنا دے. اس موقع پہ یہ میں نے جتنی تشریح میں آپ کے سامنے پڑھی ہوں نا، تھوڑی سی ایک علمی جو اعتراضات ہوتے ہیں نا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا. قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا ہے، اچھا عربی کو جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو لا محالہ ظاہر ہے اس ترجمے میں فرق آتا ہے. تو یہ جو مراجعت کا لفظ ہے نا،
اب مولانا نے اس کا ترجمہ دو بدو یا زبان درازی لکھا ہے، تو کچھ لوگ اس چیز کو اعتراض بناتے ہیں کہ یہ تو ان کی توہین ہے. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں زبان درازی کس رویے کو کہتے ہیں کہ اگر دو بدو جواب دیا جائے اور بڑے کی بات کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ زبان درازی میں تو آتا ہے. تو وہی چیز انہوں نے بھی یہاں پہ بیان کری ہے. اس موقع پہ سوچنے کے قابل بات یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف اتنا ہی ہلکا اور معمولی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کے کچھ جواب دے دیا کرتی تھیں، تو آخر اس معاملے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ازواج مطہرات کو شدت کے ساتھ تنبیہ فرمائی، اور حضرت عمر نے اس معاملے کو کیوں اتنا سخت سمجھا کہ پہلے بیٹی کو ڈانٹا اور پھر ازواج مطہرات میں سے کے گھر جا کر ان کو اللہ کے غضب سے ڈرایا. اور سب سے زیادہ یہ کہ پیارے نبی کیا آپ کے خیال میں اتنے نعوذ باللہ چھوٹے دل کے تھے کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ بیویوں سے ناراض ہو جاتے؟ کیا نعوذ باللہ ہم پیارے نبی کے مزاج کے بارے میں ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ ان سوالات پہ اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے لا محالہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان ازواج مطہرات کے رویے میں واقعی کچھ اس طرح کی قابل اعتراض رویے ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہونے میں حق بجانب تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس بات میں حق بجانب تھا کہ ان ازواج مطہرات کو اس رویے پہ شدت سے تنبیہ فرماتا. یہ میں نے تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ لوگ اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا. میرا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو، ابھی کرنا چاہیں، نیکسٹ ٹائم کرنا چاہیں، کر لیجئے گا انشاءاللہ. ویسے تو بظاہر اس میں صرف انہوں نے ایک انسانی جو ایک ہمارے یہاں اعتراضات کی دنیا ہے نا، ان کا جواب دینے کی کوشش کری ہے. اور پھر جو آخری جملہ تھا، چونکہ اب میرا یہاں وقت ختم ہو رہا ہے، کہ اگر تم نبی کے مقابلے میں جتھا بندی کرو گی تو یاد رکھو، کیا یہ اللہ تعالیٰ وارنڈ کر رہا ہے کہ ان کو ازواج مطہرات کو کہ اگر تم نے نبی کے مقابلے میں جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ نبی کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی، کیونکہ جس کا مولا اللہ ہے اور جبرائیل اور ملائکہ تمام صالح اہل ایمان جس کے ساتھ ہیں، اس کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی آپ دیکھیے، دو دنیا کی بہترین ازواج مطہرات، بہترین خواتین، لیکن انسانی کمزوری کے بنا پہ جو کمزوری کا صدور ان سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت بھی کتنی سخت کری ہے، اور قیامت تک ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی بھی دے دی ہے کہ جن کے جتنے بڑے مقام ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں، ان کی پوچھ. آپ کو یاد ہوگا میں آپ کے سامنے اکثر حسن اصلاحی صاحب نے کائنات میں اللہ کا ایک اصول بیان کرا تھا، نقمت بقدر رحمت. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ جتنا مقام دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، پھر اسی حساب سے اس کا حساب کتاب اور اس کا پوچھ بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک نیچرلی سا معاملہ ہے، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. اگر کوئی کسی کو اختیار دیتا ہے کسی ادارے کا، کسی گھر کا، کسی چیز کا، تو وہ پوچھ گچھ بھی پوری کرتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی اگر اعزاز دیتا ہے، علم دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، تو پھر اس علم کی جواب دہی اور پھر وہ ساری چیزیں بھی اسی لحاظ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کو یہیں پہ روک لیجئے. آیت نمبر 4 پہ میں نے سلسلہ روک دیا ہے نا، کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کلاس کا ٹائم 3:15 سے 4:15 کا ہے، لیکن آج بھی ہماری بیشتر سامعین جو ہیں وہ 3:30 کے بعد جوائن ہوئے ہیں. کچھ تو کلاس شروع ہونے میں ٹیکنیکل مسئلہ ہوا جس کی بنا پہ میں بھی 10 منٹ لیٹ ہوئی، اور کچھ پھر لوگ بھی لیٹ جوائن ہوئے. کوشش کریں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 4:30 بجے جو ہے اس کے بعد ایک اور کلاس ہوتی ہے. ظاہر ہے مجھے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم، اور میں یہ سمجھتی ہوں کم از کم کہ مومن کی زبان کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اس لیے کوشش کرا کریں کہ جو ہمارا ٹائم ہے 3:15 سے 4:15، ہم اسی ٹائم پہ اگر پابندی کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری سچائی میں شامل ہوگا. وما علینا الا البلاغ. آیت نمبر 4 پہ سورہ تحریم، آیت نمبر 4 پہ میں نے اپنا سلسلہ روکا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعرات کو سورہ تحریم آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ اپنا مطالعہ شروع کروں گی. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے اللہ، ہم نے آپ کے کلام سے اپنے لیے تربیت اور رہنمائی کے جس سلسلے کو آپ کی دی ہوئی توفیق سے شروع کرا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے اللہ، اس کام میں، اس کوشش میں اللہ جو کمی بیشی رہ جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں رہ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے اللہ جو کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ اور اے اللہ تعالیٰ اس مطالعہ قرآن کے جو مقصد ہے کہ ہم قرآن کی روح کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جو واقعات رکھے ہیں، ہم ان سے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیحت اور رہنمائی عطا فرما دے۔ اے اللہ، تیرے کلام کے اس حصے میں، سورہ تحریم میں، تو نے انسانی جذبات اور خواہشات اور انسانی رجحانات کے لحاظ سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رہنمائی کو قبول کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں پہ، اپنے خواہشات پہ، اپنی جذبات پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حد اعتدال کے اندر، خوشی ہو یا غم، محبت ہو یا نفرت، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدود کے اندر اپنے آپ کو رہنے کا پابند بنا دے جو تو نے ہر بندہ مومن کے لیے واضح کری ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، اہل فلسطین کی مدد کر دے۔ اے اللہ، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس دین کی حرمت کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مدد کر دے، ان کی شہادتوں کو قبول کر لے، ہمیں ان کے حق میں بہترین مدد کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے جان سے، مال سے، وقت سے، صحت سے، قربانیوں سے اللہ دین کے لیے گواہی دینے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب کرنا۔ اللہ اپنے دین کی گواہی دیتے ہوئے اپنے پاس بلانا اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور اپنے انجام سے خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی ظرف کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے اور ہمارا شمار اپنے صالحین بندوں میں فرما دیجئے۔ ہماری نسلوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں، گناہوں سے جو ہم نے جان بوجھ کے کرے اور بھول چوک میں کرے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمت کا پردہ فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔